السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم اپنا سیکنڈ چیپٹر سٹارٹ کرتے ہیں اردو کا۔ ہمارا سیکنڈ چیپٹر ہے امید کی خوشی، اور امید کی خوشی جو ہے وہ لکھا ہے سر سید احمد خان نے۔ سر سید احمد خان کے بارے میں تھوڑا مختصراً آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ سر سید احمد خان جو ہیں وہ دہلی میں پیدا ہوئے، اور والد کا نام جو ہے وہ سید متقی تھا۔ بر صغیر کے مسلمانوں کی اصلاح کے لیے سر سید کے مضامین ان کے رسالے تہذیب الاخلاق میں چھپتے رہے۔ مضمون امید کی خوشی بھی سر سید کے مضامین میں شامل ہے۔ سر سید ایک بلند پایہ نثر نگار، اخبار نویس اور عالم تھے۔ ادبی زندگی کا آغاز اپنے اخبار سید الاخبار سے کیا۔ مسلمانوں کی تعلیم کے لیے علی گڑھ میں اسکول قائم کیا، جو ترقی پا کر ایک بہت بڑی یونیورسٹی بن گیا۔ انگریزوں نے انہیں سر کا خطاب دیا اور جج کے عہدے سے ریٹائر ہو کر اصلاحی کام کرنے شروع کر دیے۔ ان کی تصانیف میں اثار الصنادید، خطبات احمدیہ، اسباب بغاوت ہند، تاریخ سرکشی بجنور بہت مشہور ہیں۔ امید کی خوشی چیپٹر ہمیں امید کے بارے میں ہی بتا رہی ہے۔ اس میں اصل جو ہے یہ مضمون جو ہے وہ سر سید احمد خان نے اس دور کے، یعنی جس دور میں جو ہے سر سید احمد خان موجود تھے، اس دور کے بگڑے ہوئے حالات کو میں جو ہے مطلب لوگوں کو سمجھانے کے لیے جو ہے یہ مضمون لکھا تھا۔ تو جو ہے اور وہ وقت وہ تھا جب مسلمان جو ہے وہ تباہ حالی کا شکار تھے، یعنی بہت برے حالوں میں تھے، اور انگریز اور ہندو انتقامی کیفیت میں مسلمانوں کے خلاف کارروائیوں میں مصروف تھے، اور جو ہے مطلب مسلمانوں کا کوئی بھی پرسان حال نہیں تھا، یعنی مسلمانوں کی کوئی بھی مدد کو تیار نہیں تھا، اور مسلمانوں کے لیے رہبر اور رہنما دونوں کا مسئلہ تھا۔ تو ہندوستان کے مسلمان جو ہے وہ بکھرے ہوئے اور منتشر تھے، اور انہیں کوئی بھی امید نظر نہیں آ رہی تھی کہ حالات کیسے سدھریں گے، کون سدھارے گا، کب سدھریں گے۔ تو اس امید کو جو ہے اجاگر کرنے کے لیے یا انہیں ایک آس دلانے کے لیے انہوں نے یہ جو ہے مضمون لکھا تھا۔ اے آسمانوں کی روشنی اور اے نا امید دلوں کی تسلی، امید تیرے ہی شاداب اور سرسبز باغ سے ہر ایک محبت کا پھل ملتا ہے، تیرے ہی پاس ہر درد کی دوا ہے، تجھی سے ہر ایک رنج میں آسودگی ہے۔ یعنی جو ہے وہ مسلمانوں کے دلوں کو آس دلا رہے ہیں، ان کی امنگوں اور آرزوؤں کو جگا رہے ہیں، یعنی وہ امید کی روشنی کی طرف جو ہے لوگوں کو متوجہ کر رہے ہیں کہ آسمانوں کا رب ہی امیدیں اور جو ہے امنگیں جگاتا ہے، اور وہی راستہ دکھاتا ہے۔ تو اللہ پہ یقین رکھو، سب اللہ سے امید رکھتے ہیں، وہ ہماری خواہشات، تمناؤں اور آرزوؤں کو پورا کرے گا، ہمارے بگڑے حالات بدل ڈالے گا۔ یہ امید کی روشنی اللہ ہی اپنے پیغام سے ہمیں دکھا رہا ہے، اس کی وجہ سے ہریالی ممکن ہوتی ہے، اسی کے حکم سے سرسبز و باغ وجود میں آتے ہیں، ہر باغ محبت کا سبق دیتا ہے، امید ہر مرض کی دوا، ہر مرض کا علاج ہے، اور ہر غم اور رنج کو دور کرنے کا طریقہ ہے۔ امید سے ہی آرام نصیب ہوتا ہے اور انسان اطمینان محسوس کرتا ہے۔ تو عقل کے درمیان جنگلوں میں بھٹکتے بھٹکتے تھکا ہوا مسافر تیرے ہی گھنے باغ کے سرسبز درختوں کے سائے کو ڈھونڈتا ہے، وہاں کی ٹھنڈی ہوا، خوش الحان جانوروں کے راگ، بہتی نہروں کی لہریں اس کے دل کو راحت دیتی ہیں، اس کے مرے ہوئے خیالات کو پھر زندہ کرتی ہیں، تمام فکریں دل سے دور ہوتی ہیں، اور دور دراز زمانے کی خیالی خوشیاں سب موجود ہوتی ہیں۔ سر سید احمد خان اس میں کہہ رہے ہیں کہ خراب حالات سے جو ہے وہ مایوس نہ ہوں، کیونکہ مایوسی کے جنگلوں میں کب تک سیدھا راستہ تلاش کرنے میں بھٹکتے رہو گے، کیونکہ لازمی آپ اگر مایوس ہیں تو آپ پورے جنگل میں بھٹکتے بھی رہیں تو آپ کو کبھی بھی سیدھا راستہ ملے گا ہی نہیں، آپ سے بھٹکتے ہی رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے خیر کی امید، حالات بہتر ہونے کی امید، سیدھا راستہ مل جانے کی امید، منزل مقصود مل جانے کی امید قائم رکھو۔ یہ امید تمہیں بیابان جنگلوں سے ہرے بھرے سرسبز باغ میں پہنچا دے گی، جہاں بھٹکتے ہوئے مسافروں کو جو ہے درختوں کا ٹھنڈا سایہ ملے گا، ٹھنڈی ہوائیں سکون و تازگی کا سبب بنیں گی، پرندوں کی میٹھی میٹھی بولیاں دلوں کو راحت بخشیں گے، بہتے ہوئے میٹھے پانی کی ندیاں دل و دماغ کو تازہ دم کر دیں گی،
تو نا امیدی چھوڑ دو اور امید کا دامن جو ہے وہ تھام لو۔ اس پوری جو ہے پیراگراف میں وہ سر سید احمد خان جو ہے وہ مطلب مردہ دلوں کو زندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ جانا جو ہے وہ موت کے برابر ہوتا ہے، امید ہی وہ ذریعہ ہے جس سے اس کے مردہ خیالات دوبارہ قائم ہو جاتے ہیں، مایوسی کے جنگل سے سرسبز باغ میں پہنچ جاتے ہیں، راحت، اطمینان اور سکون نصیب ہوتا ہے، تمام وسوسے، وہم، رنج، فکریں دور ہونے لگتی ہیں، امید ہی منزل کا راستہ بتاتی ہے، ماضی کی خوشیاں جو خواب بن چکی تھیں یا خیال بن چکی تھیں تو حقیقت کا روپ دھار کر ہمارے سامنے آ کھڑی ہوتی ہیں، امید کی خوشی ماضی کی خوشیوں کا اعادہ کر دیتی ہے۔ مطلب ہر طرح انہوں نے جو ہے اس پورے پیرا میں جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے اکسایا ہے کہ امید جو ہے اس کا دامن تھام لو، مطلب مایوسی سے باہر نکل آؤ۔ اس کے بعد یہ بولتے ہیں کہ دیکھ نادان بے بس بچہ گہوارے میں سوتا ہے، گہوارے یعنی جھولے میں، اس کی مصیبت زدہ ماں اپنے دھندے میں لگی ہوئی ہے، دھندے یعنی جو گھر کے کام کاج ہوتے ہیں اس میں، اور اس گہوارے کی ڈوری بھی ہلاتی جاتی ہے، یعنی وہ کام بھی کرتی جا رہی ہے اور ڈوری بھی ہلاتی جا رہی ہے، ہاتھ کام میں اور دل بچے میں ہے، اور زبان سے اس کی یوں لوری دیتی ہے۔ سو رے میرے بچے سو رے یعنی سو جا میرے بچے سو جا، اے اپنے باپ کی مورت اور میرے دل کی ٹھنڈک سو جا یا سو رہے، اے میرے دل کی کونپل سو رہے، بڑھ اور پھل پھول، تجھ پر کبھی خزاں نہ آنے پائے، تیری ٹہنی میں کوئی خار کبھی نہ ٹوٹے، کوئی کٹھن گھڑی تجھ کو نہ آوے، کوئی مصیبت جو تیرے ماں باپ نے بھگتی تو جو ہے نہ دیکھے ایسی۔ اب اس پیراگراف میں جو ہے سر سید جو ہے وہ لوگوں کو ماں کی محبت دکھا کر جو ہے کہہ رہے ہیں کہ مطلب اے نادان یعنی بے وقوفوں، اس ماں کو دیکھ، خود بڑی بڑی مشکلات اور مصیبتوں میں گرفتار ہے، ہزار کام گھریلو کرنے پڑتے ہیں لیکن اپنے بچے کو کیسے آرام سے جھولے میں سلا رہی ہے، بچے پر اپنی مصیبتوں اور مشکلات کا سایہ بھی نہیں پڑنے دیتی، گھر کے کام کاج بھی کرتی جاتی ہے اور جھولے کو بھی ہلاتی جاتی ہے تاکہ بچہ آرام و سکون سے سو سکے، اسے جلدی جلدی گھر کے کاموں کے کرنے کی فکر ہے اور دل بچے کے آرام و سکون میں لگا ہوا ہے، ساتھ ساتھ وہ لوری بھی دیتی جاتی ہے کہ سو جا میرے لال سو جا، تو جو ہے مطلب ساتھ ساتھ کیا بول رہی ہے لوری میں کہ میرے دل کی ٹھنڈک سو جا، اپنے باپ کی مورت جو ہے یعنی صورت، تو میرے اپنے باپ کی صورت سو جا، میرے دل کی ننھی کلی سو جا، میری امید کا پھول سو جا، یعنی اس کو بہت امیدیں ہوتی ہیں اپنے بچے سے کہ بڑا ہو کر اس کا سہارا بنے گا، تو کہہ رہی ہے کہ میری امید کا پھول سو جا، پڑھتے لکھتے بڑا ہوتا جا، تجھ پر کبھی دکھ تکلیف کا سایہ نہ آئے، تیری زندگی میں کبھی کانٹے نہ آئیں، کوئی مشکل وقت برا وقت تجھ پر نہ آئے، جو دکھ تکلیف مصیبتیں تیرے ماں باپ نے برداشت کی ہیں وہ تیرے نصیب میں نہ آئیں، سو جا میرے لاڈلے سو جا، تو امید بھری دعائیں دیتی ہوئی وہ بچے کو اپنے سلاتی ہے۔ نیکسٹ کیا کہہ رہی ہے کہ سو رہے میرے بچے سو رہے ہیں، میری آنکھوں کے نور، میرے دل کے سرور، میرے بچے سو رہے، تیرا مکھڑا چاند سے بھی زیادہ روشن ہوگا، تیری شہرت، تیری لیاقت، تیری محبت جو تو ہم سے کرے گا آخرکار ہمارے دل کو تسلی دے گی، تیری ہنسی ہمارے اندھیرے گھر کا اجالا ہوگی، تیری پیاری پیاری باتیں ہمارے غم کو دور کریں گی، تیری آواز ہمارے لیے خوش آئند راگنیاں ہوں گی، خوش آئند یعنی خوشیوں بھری، اور جو ہے راگنیاں یعنی گیت، یا مطلب گیت کی طرح جو ہے سریلی، سو رہے میرے بچے سو رہے، ہماری امیدوں کے پودے سو رہے، بولو جب اس دنیا میں ہم تم سے جدا ہو جاویں گے تو تم کیا کرو گے، تم ہماری بے جان لاش کے پاس کھڑے ہوگے، تم پوچھو گے اور ہم کچھ نہ بولیں گے، تم رو گے اور ہم کچھ رحم نہ کریں گے، ہمارے پیارے رونے والے، تم ہمارے ڈھیر پر آ کر ہماری روح کو خوش کرو گے، ہم نہ ہوں گے، اور تم ہماری یادگاری میں آنسو بہاؤ گے، تو اپنی ماں کا محبت بھرا چہرہ، اپنے باپ کی نورانی صورت یاد کرو گے، ہم کو یہی رنج ہے کہ اس وقت ہماری محبت یاد کر کے تم رنجیدہ ہو گے، سو رہے میرے بچے سو رہے میرے بالے سو رہے۔ اس پوری لوری میں جو ہے وہ
کیا کہ امید بھری دعائیں، تمنائیں اور خوش خواہشیں، آرزوئیں شامل ہیں اس ماں کی۔ بچے ماں کی آنکھوں کی روشنی ہوتے ہیں اور دل کے چین و سکون کا باعث بنتے ہیں۔ تو ماں کے نزدیک بچے کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ روشن اور چمکدار ہوتا ہے۔ بچے سے بے پناہ امیدوں کا اظہار کرتی ہے، پڑھ لکھ کر بڑا مقام حاصل کرے گا، اپنی قابلیت میں سب کو متاثر کرے گا اور ماں باپ سے محبت تو ماں باپ کے دل کا چین ہوگا۔ تیرے دم سے گھر میں رونق رہے گی اور تیری باتیں ماں باپ کے دکھ درد کو دور کر دے گی۔ تیری آواز ہمارے لیے خوشیوں کی آمد کا اعلان کرتی ہیں۔ یہ دعائیں لوری بھی لوری میں شامل ہوتی ہیں۔ یعنی لوری ہوتی کیا ہے کہ وہ دعائیں بھی اس میں وہ دے رہی ہوتی ہے اور بچے کو سلاتی بھی رہتی ہے اور امیدیں بھی کرتی ہے، قائم کرتی ہے کہ اور بھی بولتی ہے کہ سو جا میرے بچے سو جا۔ تو کیا ہے کہ بچوں سے یہ امیدیں وابستہ کر لی جاتی ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے کہ سہانے سپنے دیکھے جاتے ہیں اور خواب پورے ہونے لگتے ہیں اور اس دوران جدائی کا مرحلہ بھی آتا ہے۔ ماں باپ کو ایک دن اس دنیا سے رخصت بھی ہونا ہوتا ہے۔ مرنے کے بعد کی کیفیت بھی بچوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ جب ماں باپ اس دنیا میں نہیں رہیں گے تو اس وقت تم کیا کرو گے؟ جب تم ہم سے سوال کرو گے تو ہم کیسے جواب دے سکیں گے؟ کسی کام کا کہو گے تو ہم نہیں کر سکیں گے، رونے لگو گے تو ہم تمہارے آنسو صاف نہیں کر سکیں گے، تمہارے لیے اس وقت کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، اور جب ہماری قبر پر آ کر ہماری روح کو خوش کرو گے، فاتحہ پڑھو گے، تب بھی ہم کچھ نہیں کر سکیں گے۔ اس وقت ہم دنیا میں نہ ہوں گے۔ یہ امید کی خوشیاں ماں کو اس وقت تھیں جب کہ بچہ ہوں ہاں بھی نہیں کر سکتا تھا، یعنی بول بھی نہیں سکتا تھا، مگر جب وہ ذرا اور بڑا ہوا اور معصوم ہنسی سے اپنی ماں کا دل کو شاد کرنے لگا اور اماں اماں کہنا سیکھا، اس کی پیاری آواز ادھورے لفظوں میں اس کی ماں کے کان میں پہنچنے لگی، آنسوؤں سے اپنی ماں کی آتش محبت کو بھڑکانے کے قابل ہوا۔ پھر مکتب سے یعنی مدرسے سے اس کو سروکار پڑا، یعنی وہاں جانا پڑا۔ رات کو اپنی ماں کے سامنے دن کا پڑھا ہوا سبق غمزدہ دل سے سنانے لگا، جبکہ وہ تاروں کی چھاؤں میں اٹھ کر ہاتھ منہ دھو کر اپنے ماں باپ کے ساتھ صبح کی نماز میں کھڑا ہونے لگا اور اپنے بے گناہ دل، بے گناہ زبان سے، بے ریا خیال سے خدا کا نام پکارنے لگا، تو امید کی خوشیاں اور کس قدر زیادہ ہو گئیں۔ اس کے ماں باپ اس معصوم سینے سے سچی ہمدردی دیکھ کر کتنے خوش ہوتے ہیں۔ ہماری پیاری امید تو ہی ہے جو محض سے لحد تک ہمارے ساتھ رہتی ہے، یعنی پیدائش سے لحد یعنی قبر تک ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ اس پیراگراف میں یہ بتا رہے ہیں کہ بچہ ماں باپ اس وقت سے وہ اپنے اولاد سے، اپنے بچوں سے امیدیں باندھ لیتے ہیں جب وہ بول بھی نہیں سکتا ہے، تو ماں امیدوں کے سہارے بچے کی پرورش کرتی ہے، اور جب بچہ ذرا سا بڑا ہو جاتا ہے تو ماں کو خوشی ملنے لگتی ہے۔ معصوم سی مسکراہٹ ماں کے دل کو خوشیوں سے بھرنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ بچہ پہلا لفظ جو بولتا ہے وہ ماں کا ہی ہوتا ہے۔ اماں اماں کہہ کر متوجہ کرنا، ٹوٹے پھوٹے الفاظوں کو اپنے منہ سے نکلنے والی آوازیں ماں کے کانوں میں پہنچنے لگتی ہیں، تو ماں وہ چین و سکون محسوس کرنے لگتی ہے۔ اب اس کے بعد انہوں نے اسکول کا ذکر کیا کہ اس کی خواہشات کو پورا کرتی ہیں، اور جب وہ ننھا منا بچہ اسکول جانے کے قابل ہو جاتا ہے، بڑے پیار سے بچے کو اسکول کا دیا ہوا کام یاد کراتی ہے، بچے خوشی خوشی اسکول جانے کو تیار ہو جاتے ہیں، نہیں ہوتے ہیں، مطلب لازمی بچے روتے، زیادہ تر وہ بچے وہ اسکول جانا پسند نہیں کر رہے ہوتے، صبح اٹھنا پسند نہیں کر رہے ہوتے، تو رو رہے ہوتے ہیں، تو وہ جانے کو تیار نہیں ہوتے، تو یہ ماں ہی ہوتی ہے جو بچوں کے دکھی دلوں کو امید کی روشنی دکھا کر اسکول کے لیے تیار کر دیتی ہے۔ اور جب فجر کے وقت ستارے اپنی روشنی بکھیر ہوتے ہیں تو بچے ماں کے ساتھ اٹھ جاتا ہے، اور ماں وضو کرتی ہے تو وہ بھی منہ ہاتھ دھوتا ہے، ماں نماز پڑھنے کھڑی ہوتی ہے تو بچہ بھی اس کی تقلید میں کھڑے ہو کے نماز جیسی حرکات کرنے لگتا ہے۔ تو جبکہ بچہ ابھی خود بے گناہ ہے، اس کی زبان سے کوئی خراب لفظ ادا نہیں ہوا، کیونکہ ابھی تو اس نے دنیا دیکھی ہی نہیں ہے، صحیح ہے، تو اس کے دماغ میں کوئی برے خیال نہیں آئے، کسی لحاظ سے بھی بچہ گناہ گار نہیں ہے، پھر بھی وہ ماں کے ساتھ وہ نماز پڑھ رہا ہے، تو ماں باپ بچے کے ایسے کام سچی ہمدردی سے کرتے ہیں، والدین خوش ہوتے ہیں۔ زندگی میں یہ امیدیں ہی تو ہیں جو ہمارے ساتھ پیدائش سے لے کر قبر تک میں جانے تک ہمارے ساتھ ساتھ رہتی ہیں، سب امید کے سہارے ہی جیتے ہیں۔ لاسٹ پیراگراف ہمارا کیا ہے کہ دیکھ وہ بے گناہ قیدی
اندھیرے کنویں میں 7 تہہ خانوں میں بند ہے، اس کا سورج کا سا چمکنے والا چہرہ زرد ہے، بے یار و دیار، غیر قوم غیر مذہب کے لوگوں کے ہاتھوں میں قید ہے۔ بڈھے باپ کا غم اس کی روح کو صدمہ پہنچاتا ہے، قید خانے کی مصیبت، اس کی تنہائی، اس کا گہرا اندھیرا اور اس پر اپنی بے گناہی کا خیال اس کو نہایت ہی رنجیدہ رکھتا ہے۔ اس وقت کوئی اس کا ساتھی نہیں ہے، مگر ہے ہمیشہ زندہ رہنے والی امید، تجھ ہی میں اس کی خوشی ہے۔ اب اس پیراگراف میں یہ جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو پیش کر رہے ہیں کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے چلاکی اور سفاکی سے حضرت یوسف علیہ السلام کو اندھیرے کنویں میں پھینک دیا تھا اور یہ مشہور کر دیا تھا کہ جو ہے یوسف علیہ السلام کو شیر کھا گیا ہے، اور ان کا خون آلود کرتا جو ہے وہ سب کو دکھا دیا کرتے تھے، تو ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے غم میں روتے روتے اندھے ہو گئے تھے۔ یوسف علیہ السلام کو بعد میں وہاں سے گزرنے والوں نے نکالا اور غلام بنا لیا، تو یوسف علیہ السلام کا چہرہ جو سورج کی طرح چمکنے والا تھا اب زرد پڑ چکا تھا، اور ان کی مدد کے لیے کوئی تیار نہیں تھا۔ بے یار و مددگار قید خانے میں غیر قوم غیر مذہب کے ماننے والوں کے غلام بنے ہوئے تھے۔ انہیں قید خانے میں بھی امید کی روشنی نظر آتی تھی۔ انہوں نے امید کا دامن جو ہے وہ تھام کر صبر کیا، اور ان کا صبر بھی جو ہے وہ مشہور ہو گیا۔ قید خانے میں جو ہے بالکل تنہائی کا ماحول ہوتا ہے اور گہرا اندھیرا ہوتا ہے وہاں پہ، تو یوسف علیہ السلام کو اپنی بے گناہی کا خیال آتا ہے تو وہ غمگین ہو جاتے ہیں۔ ایسے صورتحال میں ان کا کوئی مددگار نہیں ہے، کوئی ساتھ دینے والا بھی نہیں ہے، لیکن ایک ایسی چیز ضرور موجود ہے جو ہمیشہ زندہ رہتی ہے، ہمت بڑھاتی ہے، صبر دیتی ہے، راحت دیتی ہے، سکون دیتی ہے، اور وہ امید ہے۔ یوسف علیہ السلام کو یقین تھا کہ وہ دوبارہ اپنے باپ سے ضرور ملیں گے، برے دن ختم ہو جائیں گے، اور یہ امید بند ہی رہی، اور آخر کار ان کے آزمائش کے دن ختم ہوئے تھے، یعنی ان کی امید ہی تھے جس کی وجہ سے وہ اپنے باپ سے دوبارہ مل سکے تھے۔ اس پورے سبق میں جو ہے آپ کو سر سید احمد خان نے 2 مثالوں کے ذریعے سے جو ہے وہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ایک ماں کی مثال دی اور ایک حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال دی، ان کا واقعہ بتایا کہ جو ہے ان 2 کے ذریعے سے آپ جو ہے امید کا دامن تھامنا سیکھیں۔ مطلب انہوں نے اپنے اس وقت اس دور کے جو مسلمان تھے ان میں جو ہے امید کو اجاگر کرنے کے لیے یہ 2 مثالیں دی تھیں۔ تو اصل کیا ہے کہ انسان کی فطرت میں امید ہی وہ چیز ہے جو اسے جینے اور آگے بڑھنے پر مجبور کرتی ہے، تو امید نہیں ہوگی تو انسان زندہ نہیں رہ سکے گا، اور امید تو ویسے بھی دنیا قائم ہے، تو امید جو ہے وہ لازمی ہمیں اچھے کام کی امید جو ہے وہ رکھنی چاہیے۔